بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا مر چکی تھی۔ میں نے ریوالور اپنی جیب میں رکھا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ نبض آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی۔ اس کا کافی خون زمین پر پھیل چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے گیٹ کھولنے کے لیے نیچے اترا، مگر گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی گیٹ سے باہر کرتا، انکل اور آنٹی کی زوردار آواز آئی، کون ہے؟ میں گاڑی ہوا کی طرح اڑاتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ اب میرا رخ اپنے دوست ڈاکٹر جمیل کی طرف تھا۔ میں جلد ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اس کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی آواز آئی، کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ ندیم آیا ہے، جلدی آئیں۔ وہ واپس چلا گیا۔ شاید یہ ڈاکٹر صاحب کا چوکیدار تھا۔ ڈاکٹر جمیل نیند میں ڈوبا ہوا نکلا۔ ندیم خیر ہے اتنی رات کو؟ میں نے ایک طرف ڈاکٹر جمیل کو لے جا کر مختصر سا بتایا کہ اس لڑکی کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جمیل کا کلینک ساتھ ہی تھا۔ تم ایسا کرو، گاڑی اندر لے آؤ۔ میں نے گاڑی اندر کر دی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر سحر کو اٹھا کر اندر بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر جمیل انجیکشن تیار کر چکا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر جمیل نے اس کی ٹانگوں کو چیک کیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا، کبھی ایک ہتھیار، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جمیل اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور میرے پاس آ گیا۔ ارے تمہارے بازو سے تو خون بہہ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک انجیکشن لگانے کے بعد میری مرہم پٹی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بچ جائے گی؟ اس کا خون کافی بہہ چکا ہے اور ایک ٹانگ کی گولی بھی نکال دی ہے، دوسری ٹانگ صرف زخمی ہوئی ہے۔ فوری امداد کی وجہ سے شاید یہ بچ جائے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر تم کچھ دیر اور لیٹ ہو جاتے تو ڈاکٹر جمیل نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہارے خون کا گروپ کون سا ہے؟ بی، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، مگر ڈاکٹر جمیل نے کہا بس رہنے دو۔ پھر وہ اٹھا اور خون لگانے والی بوتل لے آیا۔ آخر کار خود ڈاکٹر جمیل کا اپنا خون بوتل میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ میں حیرت سے ڈاکٹر جمیل کو دیکھ رہا تھا۔ جب بوتل بھر گئی تو اس نے اپنا خون سحر کے بازو میں لگا دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو خون کی ضرورت ہے اور تمہارا گروپ اس سے نہیں ملتا، اور میں ہر کسی کو اپنا خون دے سکتا ہوں کیونکہ میرا او گروپ سب کو لگ جاتا ہے۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ کے خون آہستہ آہستہ بوتل سے ختم ہو رہا تھا اور بوتل ختم ہو گئی۔ اتنی دیر میں نے ڈاکٹر جمیل کو ساری کہانی سنا دی۔ ڈاکٹر نے سرنج اس کے بازو سے اتار دی اور نبض چیک کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سحر کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جہنم میں مجھے رہ کر ہینا کا خیال آ رہا تھا۔ ہینا کہاں ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے غصے سے کہا، اور دوسرے لمحے میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور کمرہ تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر میری 5 انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ وہ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سحر ڈائن، میں تمہارے سارے کرتوت جانتا ہوں۔ اگر تم نے اب سچ نہ بولا تو ڈاکٹر ذرا اپنا ویڈیو کیمرہ تو لے آؤ۔ ڈاکٹر جمیل تیزی سے گیا اور ایک چھوٹا سا مووی کیمرہ لے آیا۔ چلو سحر ڈائن، اپنی کہانی شروع کرو۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا، اگر تم نے سچ بولا تو میں تمہیں واپس لندن بھیج دوں گا، میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب بری طرح پھنس گئی ہے، بتائے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کیمرہ آن ہو گیا۔ تمہاری زبان رکنے کے ساتھ ہی میرا ہاتھ چلنے لگے گا، اس لیے بولتی جاؤ۔ شاباش۔ میں لندن میں پڑھتی تھی، میرے انکل سائنسدان تھے، وہ ہر روز نئے نئے تجربات کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تجربہ کرنا ہے، یہ خون تم پی جاؤ۔ میں نے پوچھا یہ خون کس کا ہے؟ پروفیسر صاحب نے کہا انسان کا۔ میں نے انکار کر دیا، سحر کچھ نہیں ہوتا، یہ دیکھو، اور انہوں نے خود 2-3 گھونٹ خون پی لیا۔ میں انکار ہی کرتی رہی، مگر انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے 2-3 گھونٹ بھر لیے، مگر اس وعدے پر کہ میرے ابو کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور پھر میں روز 1-2-3 گھونٹ خون پیتی رہی اور آہستہ آہستہ ایک پیالے تک نوبت آ گئی۔ انکل پروفیسر تھے،
اس لیے انسانی خون مہیا کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ پھر ایک روز اچانک انکل کی موت واقع ہو گئی۔ وہ روز مجھے لیبارٹری پر چیک کرتے اور میرا خون نکال کر کوئی تجربہ کرتے رہتے تھے۔ انکل کے مرنے کے بعد میری عادت بن چکی تھی، جب تک میں ایک پیالہ خون نہ پی لیتی مجھے چین نہ آتا۔ لیبارٹری میں جتنا خون تھا میں پی چکی تھی۔ 2 دن گزر گئے مگر مجھے خون نہ ملا۔ انکل کے ہوتے ہوئے مجھے خون کی کمی نہ تھی۔ میں نے پلان بنا لیا اور اپنی سہیلی کے ساتھ جنگل میں سیر کے لیے نکل آئی۔ چائے کا تھرماس اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے گئی۔ ایک ویران جگہ پر جا کر ہم لوگ بیٹھ گئے اور میں نے چائے بنائی۔ چائے میں نے کچھ دعا ملا دی تھی، یہ بھی انکل کی ایجاد تھی۔ میں کافی حد تک دعاؤں سے واقف تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چائے پینے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں اسے اٹھا کر ایک ویران جگہ پر لے آئی اور بیگ سے ایک سرنج نکالی اور اس کے پیٹ میں اتار دی اور دوسرے سرے پر منہ رکھ کر خون پینے لگی۔ پھر میں نے سرنج صاف کر کے بیگ میں رکھی اور وہاں سے آ گئی۔ دعا ایسی تھی جس سے انسان آدھے گھنٹے بعد مر جاتا ہے۔ پھر میں اسی طرح گھوم پھر کر اکیلی لڑکیوں کا شکار کر لیتی۔ میں خون اپنے پاس جمع نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ پھر میرے پکڑے جانے کے چانس زیادہ تھے۔ پورے لندن کی پولیس اور دوسرے محکمے میری تلاش میں تھے اور مجھے علم تھا کہ لندن کی خفیہ پولیس بہت تیز ہے، وہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں اور ڈاکٹر حیرت سے اس کی داستان سن رہے تھے۔ ہنا کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنا میری اچھی دوست تھی، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سہرڈائن، مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا۔ مجھے پتا تھا 3 دن لگاتار بارش کی وجہ سے تم باہر نہ نکل سکو گی، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا نہ کیا۔ تم نے ہنا جیسی لڑکی پر بھی رحم نہ کیا۔ میں غصے سے پھنکارا۔ میں مجبور تھی، 3 دن سے میں نے خون نہیں پیا تھا، میری حالت پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی، میں مجبور تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم ہاسٹل اس لیے رہتی تھی کہ اپنا شکار آسانی سے کر سکو، اور جب بھی پولیس تفتیش کے لیے آتی تو تم ہنا کے پاس آ جاتی۔ اچھا یہ بتاؤ، جو لڑکی زندہ بچ گئی تھی اس کی 2 چیخیں کیسے بلند ہوئی تھی؟ میں نے اس سے تفصیل پوچھی۔ وہ اس طرح کہ اس وقت میرے پاس وہ دوا نہیں تھی جو میں اپنے شکار کو پلاتی تھی، میں وہ دوا کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ دوسری ایک دوا میرے پاس تھی جس سے آدمی صرف نیند میں چلا جاتا تھا، میں نے وہ دوا ایک سرنج کے ذریعے سیب میں بھر دی تھی۔ اتفاق سے وہ لڑکی بس اسٹاپ پر اکیلی تھی، میں نے اسے لفٹ دی اور سیب کھلا دیا۔ دوا کا اثر اس پر بہت کم ہوا، صرف کچھ دیر کے لیے وہ نیند میں چلی گئی۔ میں جب اسے جنگل میں لے کر گئی تو میں نے وہی طریقہ اس کے ساتھ کیا، مگر وہ ایک چیخ مار کر تڑپ اٹھی۔ پھر میں نے دوسری دفعہ سرنج اس کے پیٹ میں اتار دی، مگر وہ پھر چیخ مار کر تڑپنے لگی۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگی، اور جاتے جاتے اس کے پیٹ میں زور زور سے دانتوں والی سرنج مارنے لگی تاکہ اس کا خون زیادہ نکل جائے اور وہ مر جائے۔ پوسٹ مارٹم میں تمہاری دعا کیوں ثابت نہ ہو سکی؟ وہ دعا ایسی تھی جس کا اثر آدھے گھنٹے بعد انسان کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بتا کر خاموش ہو گئی۔ اچھا تو تم اس لیے زیادہ جنگلوں میں پکنک مناتی رہی کہ جنگلوں کے راستوں سے واقفیت حاصل ہو جائے؟ ہاں، صرف اسی لیے میں نے 15 لڑکیوں کو جنگل میں یا جنگل کے قریب قتل کیا۔ صرف 2 لڑکیوں کو شہر میں، وہ اس لیے کہ پولیس اور دوسرے محکمے گشت کر رہے تھے اور جنگل پر ان کی نظر تھی۔ میں نے ان کی نظر ہٹانے کے لیے 2 قتل شہر میں کیے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ وہ یہ بتا کر پھر سے خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، ایس پی صاحب کا نمبر ملائیے، مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، مجھے گولی مار دو، مجھے گولی مار دو، وہ زور زور سے چیخی۔ ڈاکٹر نمبر ملا چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 19-20 گاڑیاں ڈاکٹر صاحب کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پولیس کو خبر کرنے سے پہلے ویڈیو کیمرہ تھوڑا سا چیک کیا، فلم ٹھیک بنی تھی۔ ہم سب لوگ تھانے میں تھے۔ پولیس شہر کو ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر جنگل کی طرف لے گئی اور ہنا کی لاش برآمد ہو گئی۔ میں ہنا کی کار تھانے لے آیا تھا۔ میں نے گاڑی کھولی تو شہر کا بیگ پڑا ہوا تھا، اس میں سے ایک آلہ برآمد ہوا جس سے وہ انسانی خون پیتی تھی، اور وہ دوا بھی مل گئی جو وہ سب کو بے ہوش کرنے کے لیے پلاتی تھی، اور تیسری دوا بھی مل گئی جو وہ خود کھاتی تھی۔ ہنا کی لاش ہنا کے گھر پہنچا دی گئی۔ میں بھی تھانے سے گھر آ گیا۔ ہنا کے ماں باپ، آمنہ، میری امی، سب بری طرح دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پورا شہر ان کے گھر موجود تھا۔ میرے اشک بھی برسات کی طرح نکل رہے تھے۔
اس واقعے کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ایک روز میں نے سوچا چلو صبا سے ملا جائے اور میں صبا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہی 2 بدماش ملے، مجھے دیکھتے ہی دونوں آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا اور لگے معافیاں مانگنے کہ ہیرو صاحب ہمیں معافی دے دیں، اس دن ہم سے زیادتی ہو گئی اور میں نے ان کی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور صبا کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ کون ہے؟ میں ندیم ہوں، اتنے بڑے لوگ اور ہمارے گھر میں؟ صبا نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور ہم دونوں کمرے کے اندر آ گئے۔ آنٹی کو سلام کیا، انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دی اور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ایمان سے آج بڑی پیاری لگ رہی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ شرما گئی۔ صبا ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ نہیں، اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ پھر محبت کیسی؟ ندیم صاحب آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ محبت تو انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ محبت تو روح سے کی جاتی ہے، نہ کہ انسانی بدن سے۔ آپ تو ایک شاعر بھی ہیں اور محبت کے نام سے واقف بھی۔ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، شیریں فریاد، کس کو کیا ملا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہتے ہوئے دامن پر پھیل رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں صبا، کھل کر بات کرو، مجھے امتحان میں مت ڈالو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے آنکھوں میں آنسو کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ بولو تو صحیح۔ اس لیے کہ میرا نکاح اپنے ماموں زاد سے ہو چکا ہے 1 سال پہلے۔ وہ امریکہ میں رہتا ہے اور 2 مہینے کے بعد وہ پاکستان آ رہا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ مجھے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا صبا؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ صبا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ صبا میں پانی پر تاج محل بنا بیٹھا۔ ندیم صاحب خود کو سنبھالیے، میں مجبور ہوں۔ صبا عشق میں مجبوری کیسی؟ میں نے تڑپ کر کہا۔ وہ عشق ہی کیا جس میں محبوب کو پا لیا۔ صبا نے آنسو پوچھتے ہوئے اسی تیزی سے جواب دیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی اور میں بھی چلا آیا۔ دن بہ دن میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کا ہوش، بال بکھرے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، میلے کپڑے، سارا دن سڑکوں پر آوارگی جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ اب تو بچے بھی پاگل کہنے لگے۔ گھر والوں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ اس درد کی دوا تو ڈاکٹروں کے پاس نہ تھی۔ اب تو لوگ بھی دیکھ کر ہنستے تھے۔ کل جو لوگ مجھے ہیرو کہتے تھے آج وہی لوگ پاگل دیوانہ کہہ رہے تھے۔ میرے لبوں پر کوئی نہ کوئی گیت ضرور ہوتا، کبھی محمد رفیع کا، کبھی مہندی حسن کا۔ دنیا سے بے خبر اپنی مستی میں شہر کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ اس وقت بھی میرے لبوں پر محمد رفیع کا یہ گیت تھا۔ میں اپنے آپ سے گھبرا گیا ہوں، مجھے اے زندگی دیوانہ کر دے۔ میں جب بھی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو بچے شور مچا دیتے ہیں، پاگل آ گیا، پاگل آ گیا۔ میری ڈائری میں میرا آخری شعر یہ تھا جو مجھے ہینا کے گھر سے ملی تھی۔ میں تیری روح کا عاشق ہوں، تیرے تن کا نہیں، تم بچھڑتے ہو تو خوشی سے بچھڑتے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔